کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. ہمارا اگلی جو سلائیڈ ہے 7 means of student performance assistance. یعنی ہم جب اسٹوڈنٹ کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی پرفارمنس پہ تو ہم ان 7 پوائنٹس کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں. تو ہم سلائیڈ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. پہلے اسٹوڈنٹ پرفارمنس can be assessed by a number of ways. Behavioral and cognitive science have given following 7 means of assistance. Number 1, modeling. Teacher offer behavior for imitation. Modeling assists learning and give the learner information and remember image that can serve as a performance standard. یعنی پہلے تو آپ خود رول ماڈل کے طور پہ بیہیو کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے, لیکن جب آپ ہی جیسے آپ سچ نہیں بولیں گے تو آپ بچے کو کیسے جج کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے گا یا سچ بولے گا. تو پہلے جو بیہیویئرل امیٹیشن ہوتی ہے وہ ٹیچر کی ہوتی ہے کہ وہ سچ بول کے دکھاتا ہے ہر معاملے میں, پھر بچے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اور اس کو اسیس کرتا ہے کہ کیا اس نے اس ہیبٹ کو ایکسیپٹ کیا, اس کو سیکھا اور اس کے فائدے کو سیکھا. کیونکہ جب بھی ہم چھوٹے بچوں میں دیکھیں تو وہ اپنے ٹیچر کی ایک امیج کریٹ کر لیتے ہیں اپنے دماغ میں اور اسی بیس پہ وہ پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں. اگر انہیں وہ ٹیچر پسند نہیں ہوتا تو وہ اس سبجیکٹ کو توجہ نہیں دیتے. تو یہ چیز ماڈلنگ ٹیچر ماڈل ایز اے ماڈل بھی کام کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اسسٹ کرتا ہے کہ کیا میں نے اس کو یہ چیز کر کے دکھائی ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پریچ وتھ پریکٹس ہوتا ہے. یعنی پہلے آپ عمل کریں, خود عمل کریں اور پھر دوسروں کو اس کی تبلیغ دیں. تو یہ چیز اس پہ بیس کرتی ہے کہ جب تک ٹیچر وہ چیز اپلائی اپنے اوپر نہیں کرتا وہ اسٹوڈنٹ کو اس چیز کے نہیں سکھا سکتا. آپ کے پاس ہے فیڈنگ بیک. ٹیچر پرووائڈ انفارمیشن آن دا پرفارمنس آف دا اسٹوڈنٹس. This enable the learner to compare their performance to the standard and also allow the self correction. آپ کا سب سے مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ مسلسل ان کو فیڈ بیک دیجیے. ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ پازیٹیولی فیڈ بیک ہونا چاہیے, چاہے آپ ان کو ان کی کریکشن کے لیے نصیحت ہی کیوں نہ کرے ہو, لیکن کبھی بھی نیگیٹو فیڈ بیک نہ دیں یا اس کو اسنپ آؤٹ نہ کریں. آپ اس کو بہت پراپر اور اچھے طریقے سے پولائٹلی اس کو سمجھائیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, تاکہ بچہ خود سیلف کریکشن کرنے کے قابل ہو سکے. کنٹیجنسی مینیجنگ. ٹیچر اپلائز دا پرنسپل آف انفورسمنٹ اینڈ پنشمنٹ. ان دس ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ آر ارینج ٹو ڈیزائربل بیہیویئر اینڈ ٹو اوائڈ دا نیگیٹو بیہیویئر. ابھی ہم فیڈ بیک میں بھی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں. جب آپ اس پہ انفورسمنٹ کر رہے ہیں, اس کو مجبور کر رہے ہیں اور یا اس کو پنش کر رہے ہیں تو وہ اتنی ہارڈ یا ہارش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ڈس ہارٹ ہو جائے, وہ پڑھائی سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے. آپ اس کو اس کے اچھے کاموں کے لیے اس کو ریوارڈ بھی دیں, اس کی پریزنگ بھی کریں اور ساتھ ہی اس کی غلط کاموں پہ اس کی کریکشن کریں. پنشمنٹ ایسی دیں کہ وہ اس کے لیے زیادہ ہارڈ نہ ہو, لیکن دیں, کیونکہ سزا اور جزا کے بغیر آپ لرننگ پروسیس کر نہیں سکتے. اور لرننگ پروسیس جیسے کہ اگر آپ اپنے مذہب میں بھی دیکھیں تو سزا اور جزا کا ذکر ہر جگہ پہ کیا گیا ہے, کیونکہ سزا بری چیز یا غلطی کے لیے سزا ہوتی ہے اور اچھی چیز کے لیے جزا ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کا کنسپٹ دے کے اگر آپ لرننگ کروا رہے ہیں تو یہ بہت ہی بہترین چیز ہوتی ہے. لیکن آپ کا جو بیہیویئر ہو اس دونوں میں وہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں اپنے نیگیٹو بیہیویئر کو اوائڈ کریں اور پازیٹیولی ان کو اگر سزا بھی دینی ہے تو اس وے میں دیں کہ وہ اس کو پازیٹیو لے کر اس سے اپنے آپ کو کریکٹ کر سکے, بنسبت اس کے کہ وہ اس سے ڈسہارٹ ہو جائے یا آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے نیگیٹو بیہیویئر کو بائی کر دیں. نیکسٹ آپ کے پاس ڈائریکٹنگ ہے. دا ٹیچر ریکویسٹ فار اسپیسیفک ایکشن. ڈائریکٹنگ اسسٹ بائی اسپیسیفائنگ دا کریکٹ ریسپانس. اٹ پرووائڈ کلیئریفیکیشن انفارمیشن اینڈ پروموٹ ڈیسیجن میکنگ. ڈائریکشن مین چیز جو ٹیچر دے رہا ہوتا ہے, پہلے وہ ڈائریکشن دیتا ہے. اگر وہ صحیح ڈائریکشن نہیں بتائے گا تو وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ بچہ سیدھا جا رہا ہے.
اگر آپ اس کو صحیح ڈائریکشن دے رہے ہیں، آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کا پاتھ وے ہے، آپ نے ادھر سے گزر کے جانا ہے، آپ کی یہ ایکٹیویٹی پوری ہو جائے گی. اگر آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو جج کرتے ہیں یا اس کو اسسٹ کرتے ہیں، وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو بتا دیتے، نہیں کرتا تو آپ اس کو ریوارڈ دے دیتے. لیکن ڈائریکشن کام یا گائیڈ کرنے کا کام ایک ٹیچر کا ہی ہوتا ہے. اگر وہ صحیح ڈائریکٹ کر رہا ہے تو اس پہ آپ اس کو اسسمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو صحیح ڈائریکٹ نہیں کر رہے تو آپ اس کو کیسے اسسٹ کر سکتے ہیں. نمبر 7 ہے آپ کے پاس questioning. Teacher provide a mental operation that the learner cannot or would not produce alone. This interaction assists by giving the teacher information about the learner's developing understanding. Questioning کی کوالٹی بچے میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ کوشچن کرتا ہے تو وہ جواب دینے کے قابل بھی ہوتا ہے. اگر وہ کوشچن سوچ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز عجیب لگ رہی ہے تو وہ اس کا جواب بھی ڈھونڈے گا. یہ ایک اگر آپ مینٹل لیول کو چیک کریں تو یہ ہیومن بیہیویئر ہے کہ جب اس کو کوئی کوشچن نظر آتا ہے تو اس کا جواب ضرور ڈھونڈتا ہے اور اس کا دماغ ڈھونڈتا ہے. آپ صرف اس کی اسسٹنس کرتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آپ اس کے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرتے ہیں کہ اس کا دماغ جو ہے وہ کسی بھی کوشچن کو دیکھ کر اس کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کرے. اس کے اندر ڈیولپمنٹ آف انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جاتی ہے. اس کو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ وہ سیلف کریکشن کے طور پہ یا سیلف آنسرنگ کے طور پہ کس ٹیکنیک کو یوز کر کے اپنے کوگنیٹو لیول کو اپر کر سکتا ہے. تو کوسچننگ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ وے ہے جس سے آپ بچے کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ اس کو اسسٹ کریں گے تو آپ کا جو اسسمنٹ کا پروسیس ہے وہ گڈلی یا اسموتھلی رن ہو سکتا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس آ رہی ہے ایکسپلیننگ. The teacher provide explanation of concept in contents. These assist learner in organizing and justifying new learning and perceptions. جب تک آپ اس کو صحیح ایکسپلینیشن نہیں دیں گے آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ اس نے صحیح بات ایکسیپٹ کی ہے یا نہیں کی ہے. آپ اس کو آرگنائزڈ وے میں نالج دیں گے تو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ ایسا ہے. اگر آپ نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں اور آپ اس کو ڈائریکٹ پہلے سلام بتاتے ہیں، پھر سلام کے بعد آپ اس کو رکوع کا طریقہ بتاتے ہیں اور مکس اپ کر دیتے ہیں اور نیت باندھنا آپ اس کو سب سے اینڈ میں سکھاتے ہیں، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو کیسے جج کریں گے کہ وہ نماز کا طریقہ کار صحیح طریقے سے آپ کو ایکسپلین کرے. تو آرگنائز اور جسٹیفائی طریقے سے آپ کو اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی آپ اس کو جج کر سکتے ہیں. نمبر 7 ٹاسک اسٹرکچرنگ. The teacher organize a task into different components in a sequence. The student work on the task. The task structuring involve the chunking, segregating and sequencing. اس کی بہترین مثال اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری جیسے آپ کے پاس پزل گیم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ٹیچر جو ہے وہ کچھ ٹاسک ارینج کرتا ہے اور مختلف کمپوننٹ اس کے ارینج کر کے دیتا ہے جس پہ سیکوینس ہوتا ہے. تو ان کو پہلے وہ ارینج کرنا سکھاتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اسٹرکچر کو کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس کو پزل گیم کے طور پہ وہ اسٹرکچر دیتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں. اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھایا ہے کہ وہ پزل کس طرح سالو کر سکتا ہے تو ہی وہ آپ کو صحیح طریقے سے اس کی پکچر بنا کے دکھائے گا یا اس کے سیکوینس کو کمپلیٹ کر کے دکھائے گا. اگر آپ نے اس کو صحیح نہیں سمجھایا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ کو وہ صحیح آنسر دے سکے. اب چلتے ہیں اپنی جو کہ ہے افیکٹو ٹیچنگ.